बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। हामिद मीर के ख़िलाफ़ गद्दारी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त फ़ाइल कर दी गई है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं उसमें, क्या क्या अदालत से मुतालबा किया गया है और अदालत लाहौर हाई कोर्ट से जो गद्दारी का मुकदमा है हामिद मीर के ख़िलाफ़, उस पर एक्शन लेने और वफाकी हुकूमत की तरफ से जो उस पर एक्शन नहीं लिया गया उसके हवाले से भी बात की गई है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं और इधर ये दरख्वास्त दायर की गई है और उधर हामिद मीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रो रहा है कि मेरे ख़िलाफ़ अब मामला लाहौर हाई कोर्ट चला गया है और ये हर हाल में मुझे गद्दारी का मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाना चाहते हैं और मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरी तरफ खुर्शीद शाह की जो दरख्वास्तें थीं उस पर आज अहम समाअत हुई है और बड़ा यू टर्न ले लिया है। खुर्शीद शाह ने किस बात पर क्यों यू टर्न लिया गया उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी मोहसिन शाहनवाज़ रांझा, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी और ये कहा गया था कि जो मामला है ऑर्डिनेंस का, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, वो इंतहाई गैर कानूनी है और जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंस पास किया गया है हम इसकी मज़म्मत करते हैं। और कहा गया था कि इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। एक रुकनी बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने उसके ऊपर समाअत की है और जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला की तरफ से ये अदालत को बताया गया है कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये गैर कानूनी तरीके से जारी किया गया है और ऑर्डिनेंस हमेशा जारी होता है जब कोई हंगामी हालात हों और हंगामी हालात में ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। लेकिन मौजूदा जो हुकूमत है ये सिर्फ ऑर्डिनेंस का सहारा ले रही है। जो भी काम है, जो भी कानून साजी करनी है, जो भी नया काम करना है उसके लिए वो ऑर्डिनेंस ले आते हैं और ऑर्डिनेंस का सहारा लेकर वो मुल्क चलाना चाहते हैं, जो कि इंतहाई गैर कानूनी अमल है। इसलिए इस ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दिया जाए। अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो ये चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए इलेक्शन हो, ओपन बैलेट के ज़रिए वो वैसे नहीं चाहते थे सेनेट का जो इलेक्शन था। दूसरी तरफ जो मामला है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, उनको भी वो हक़ के राय दही नहीं देना चाहते। उनको ये खौफ है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के आने के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपने पाकिस्तानी होने पर पूरी दुनिया में फ़ख्र महसूस हो रहा है और लोगों ने सुख का सांस लिया है। लोग अब जो है वो बड़े फ़ख्र के साथ दुनिया के बाकी जो अक़वाम हैं उनके सामने बैठकर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं या अपने मुल्क के बारे में बात करते हैं। तो ये बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी जानती है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि लंदन में नवाज शरीफ भगोड़े हैं और वो वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन वो आम पाकिस्तानियों का सामना नहीं करना चाहते, सामना कर नहीं सकते। आम पाकिस्तानी दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, गुस्से में हैं और ये अपने आप को अवामी लीडर कहते हैं। एक दिन तो अवाम में आके दिखाएं लंदन में, और आपने जो वहाँ पर इतने असासे बनाए, एक दिन तो आप लंदन में बैठ कर को आपको पता चले कि आप अवाम के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं और आप अपने आप को कहते हैं कि हम सिलेक्टेड नहीं थे, हम तो मुंतखब थे। तो आप मुंतखब थे तो अवाम के सामने तो जाए ना, आपको पता चल जाए कि आपकी क्या औकात है। अब इस पर मुखालफत की हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जिस पर जो है वो, क्योंकि पहले भी कुछ ऑर्डिनेंस हैं जो पेंडिंग हैं, जिनके ऊपर समाअत पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो जो ये ऑर्डिनेंस है जिसको चैलेंज किया गया इसके ऊपर वज़ारत कानून को भी और जो सेक्रेटरीज़ हैं, जो हुकूमती सेक्रेटरीज़ हैं, उनको भी नोटिस जारी कर दिए हैं और फ़ाइल भिजवा दी है चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को। क्या चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उस बेंच में इस केस को भेज दें जिस बेंच में पहले मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस के केसेस सुने जा रहे हैं या उन पर समाअत हो रही है। दूसरी तरफ खुर्शीद शाह का मामला, खुर्शीद शाह के 3 मामले हैं और मैं चाहता हूं कि आपको अलग अलग मैं उसका थोड़ा सा मुख्तसर सा ब्रीफ कर दूं। एक खुर्शीद शाह की दरख्वास्त ज़मानत है जो सिंध हाई कोर्ट से खारिज हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की गई थी। एक फ़रख शाह की दरख्वास्त है। फ़रख शाह जो बेटा है खुर्शीद शाह का, उसकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी थी और ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी सिंध हाई कोर्ट से खारिज हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी। ये एक पोस्ट अरेस्ट बेल है मुलज़िम खुर्शीद शाह की और दूसरी तरफ उनके बेटे की प्री अरेस्ट बेल है। तीसरा केस है जो उनकी बीवियां हैं, 2 बेगमात, एक बेटा और भतीजे हैं और बाकी जो मुलजमान हैं जिनकी प्री अरेस्ट बेल्स एडमिट की थी, अलाउ की थी सिंध हाई कोर्ट ने और उसके ख़िलाफ़ अपीलें हैं
منسوخی کی نیب کی طرف سے، تو وہ الگ کیس ہے۔ اب عدالت نے ان تینوں کیسز کو الگ کر دیا تھا۔ خورشید شاہ کے وکیل مختوم احمد خان صاحب وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جو خورشید شاہ ہے ہماری مشاورت مکمل ہو گئی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سندھ ہائی کورٹ میں چلے جائیں۔ اب ایک بات خورشید شاہ کو نظر آ گئی تھی کہ سپریم کورٹ میں ان کی ضمانت نہیں ہونے والی، اور وہ جو پلی لے رہے ہیں اصل میں نیب سکھر کہیں مکا کر رہا ہے۔ نیب سکھر دوبارہ کو ضمنی ریفرنس فائل کرنا چاہتا ہے۔ ضمنی ریفرنس فائل ہوگا تو دوبارہ فرد جرم عائد ہوگی، دوبارہ سے نئے سرے سے جو ہے وہ ٹرائل شروع ہو جائے گا۔ تو عدالت نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی یہ بات کی ہے کہ کیا نیب 2 سال کے بعد ضمنی ریفرنس میں جا رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ٹرائل نئے سرے سے ہو، نئے سرے سے ہوگا تو ملزم کو بیل میں ریلیف مل جائے گا، تو کیا ملزم کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ نیب سارا کچھ کہہ رہا ہے؟ کیا بڑے ملزم خورشید شاہ کو جو ہے وہ کہیں ان کا مکا ہو چکا ہے؟ یہ بات کمرہ عدالت میں کلیئرلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے فرما دی ہے۔ خیر، سپریم کورٹ نے فرمایا کہ میڈیکل گراؤنڈ ہو یا آپ کی جو ہارڈ شپ گراؤنڈ ہو، کیونکہ وہ اپنے نیچے سندھ ہائی کورٹ میں نہیں لی تھی تو آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں وہ گراؤنڈز نہیں لے سکتے، تو آپ کے پاس فورم اویلیبل ہے، آپ جائیں سندھ ہائی کورٹ میں اور وہاں آپ کے لیے جو ہے وہ کافی چانسز ہیں ضمانت کے، تو وہ درخواست واپس لے لی گی خورشید شاہ کی، اور اب خورشید شاہ کی جو ہے وہ 1 ماہ کے اندر سندھ ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے ان کی درخواست ضمانت پر، اور ابھی معاملہ پھر سندھ ہائی کورٹ میں واپس چلا گیا ہے خورشید شاہ کی ضمانت تک۔ دوسری طرف فاروق اچ نائک صاحب وکیل ہیں ان کے بیٹے کے، جن کی پری اریسٹ بیل فائل کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، وہ آج موجود نہیں تھے اور وہ بیمار تھے، تو عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور عدالت نے کہا کہ اگر وہ نہیں ہے تو ان کی جگہ کسی اور وکیل کو پیش کیا جائے، یہ قبل از گرفتاری کا معاملہ ہے، اس کو کیسے پینڈنگ رکھا جا سکتا ہے؟ تو عدالت نے جو کمنگ منڈے ہے سوموار، اس کے لیے ان کی ضمانت کی جو درخواست ہے اس کو ملتوی کرتے ہوئے عدالت نے کہا ہے کہ اگر فاروق اچ نائک صاحب بیمار ہیں تو کسی اور وکیل کو مقرر کر کے بحث کریں اور پری اریسٹ بیل کو ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ جو منسوخی ضمانت کی اپیلیں ہیں نیب کی، ان کی فیملی اور بیگمات کے خلاف، وہ الگ سے ہیں اور وہ الگ سے فکس ہوں گے اور ان کے اوپر الگ سے سماعت ہوگی۔ اب ہم آ جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں۔ ندیم سرور ایڈوکیٹ صاحب کی طرف سے یہ درخواست فائل کی جاتی ہے حامد میر کے خلاف، اور سیکشن 124A پی پی سی پاکستان پینل کوڈ کے تحت جو سیڈیشن ہے، جو غداری ہے، جو بغاوت ہے، اس کا جو ہے وہ مقدمہ درج کرنے کے لیے اور اس کی کارروائی حامد میر کے خلاف چلانے کے لیے یہ درخواست فائل کی گئی ہے، اور آج جمعہ کے دن یہ درخواست فائل کی گئی ہے۔ اس میں جو ندیم سرور ایڈوکیٹ صاحب ہیں وہ ایک پاکستانی شہری کے بہاف پر یہ درخواست فائل کرتے ہیں، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حامد میر وہ ایک ملک کا باغی ہے اور ملک کا غدار ہے۔ حامد میر کی حالیہ تقریر نے پورے معاشرے کے اندر افراتفری پیدا کی ہے، پورے معاشرے کو تکلیف دی ہے، پورے معاشرے کو اور پوری سوسائٹی کا امن خراب کیا ہے، اداروں کے خلاف گالم گلوچ کی ہے، اداروں پر الزامات لگائے ہیں، اور اس ریٹ پٹیشن میں پارٹی بنایا گیا فیڈریشن آف پاکستان کو، وزارت داخلہ کو پارٹی بنایا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص اتنا بڑا الزام لگائے یا پوری سوسائٹی کا امن ڈسٹرب کرے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے، ان کے احساسات کو ٹھیس پہنچائے، اس شخص کے خلاف اب تک غداری کا مقدمہ درج نہ ہونا، یہ ہماری حکومت کے بہاف پر ایک نااہلی ہے۔ حکومت میڈیا کے سامنے بلیک میل ہو رہی ہے، حکومت میڈیا کے سامنے جو ہے وہ خوف زدہ ہے، اور حکومت نہیں چاہتی کہ میڈیا کے ساتھ جنگ لڑے، لیکن میڈیا کے اس شخص نے جس طریقے سے یہ اداروں کے خلاف جو ہے وہ زبان درازی کی ہے یا بد زبانی کی ہے، ایسے شخص کو کیسے معافی دی جا سکتی ہے، اور وہ اب تک کیسے باہر پھر رہا ہے اور اس کو ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ حامد میر کی بیسیکلی غداری اور بغاوت میں گرفتاری کا معاملہ ہے، جس پر یہ پٹیشن فائل کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ اس میں ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جو باقی میڈیا چینلز ہیں، عاصمہ شیرازی کا بھی اس میں کہا گیا ہے، اور باقی جو نیوز اینکرز ہیں جو حامد میر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ وہ ابیٹرز ہیں، انہوں نے ابیٹمنٹ کی ہے، انہوں نے سارے کے سارے معاملے میں سارے کیس کو دیکھا ہے، سارے معاملات کو دیکھا ہے، ایسے شخص کو
کیسے معافی دی جا سکتی ہے جو پوری سوسائٹی کے لیے ایک نقصان کا باعث بنے، جو پوری سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے، تو ایسے شخص کے خلاف غداری اور بغاوت کا مقدمہ درج کر کے فی الفور گرفتار کیا جائے، یہ درخواست فائل کی گئی ہے۔ اس پر رجسٹرار ہائی کورٹ کی طرف سے آبجیکشن لگایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ جب تک متعلقہ فورمز پر درخواست نہیں دیں گے، ڈائریکٹ آپ کیسے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں آ سکتے ہیں۔ جیسے بلیک لسٹ سے نام نکلوانا تھا شہباز شریف نے، اور ان کے یہی آبجیکشن لگا تھا کہ آپ ریلیونٹ فورمز پر نہیں گئے اور ڈائریکٹ آپ ہائی کورٹ میں کیسے آ سکتے ہیں، تو ہائی کورٹ نے ان کے آبجیکشن کو اوور رول کیا اور ان کے آبجیکشن کو جو ہے وہ ختم کر کے اس کیس کو سنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ ہائی کورٹ میں یہ جو ہے وہ آبجیکشنز لگتے ہیں اور وہ اوور رول ہوتے ہیں۔ تو اب یہ آبجیکشن لگا ہے، منڈے کو یہ بطور آبجیکشن کیس لگے گا اور پہلے آبجیکشن کو اوور رول کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ حامد میر کے خلاف کیس کو سنا جائے گا، اور مجھے لگتا ہے یہ چیف جسٹس قاسم خان صاحب کی عدالت میں یہ کیس لگے گا اور بڑی دلچسپ سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اور جو ہے وہ جویل لطیف کے حوالے سے قاسم خان صاحب کے ریمارکس تھے اور قاسم خان صاحب کے جذبات تھے، میں سمجھتا ہوں کہ حامد میر کو بڑا ٹف ٹائم ملنے والا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حامد میر اب رو رہا ہے، چیخ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مجھے انصاف ملنا چاہیے، مجھے ہر حال میں یہ گرفتار کروانا چاہتے ہیں، ہر حال میں مجھے غداری کا یہ سرٹیفکیٹ اور مقدمہ درج کروانا چاہتے ہیں، تو مجھے انصاف چاہیے۔ یہ جو وہ بھیک مانگ رہا ہے اور وہ رو رہا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اب اس کو نظر آ گیا کہ اب اس کو معافی نہیں ملنے والی اور معاملہ اب بڑی عدالت میں چلا گیا ہے اور بڑی عدالت پہ بڑا فیصلہ دے گی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔